اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شعراء آیات 83 سے 89۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف پیش کیا۔ اب آگے ان کی دعا، ربی میرے رب، حب لی عطا کر دے مجھے، ہبہ کر دے مجھے، حکمن قوت فیصلہ، والحقنی اور مجھے شامل کر لے، بالصالحین صالحین میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم، بلادری، علاقہ سب کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تو آپ نے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اچھے لوگوں کی رفاقت نصیب فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ اور میرا نیک تذکرہ فرما، فی الآخرین بعد والوں میں۔ لسان کے معنی زبان کے بھی ہیں، لسان کے معنی شہرت اور چرچے کے بھی ہیں۔ یہاں اس کی نسبت صدق کی طرف کی گئی ہے، مقصود اس سے ذکر جمیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے فروغ اور استحکام کے لیے دعا فرمائی کہ آنے والی نسلوں میں بھی وہ پھیلے اور اس دعوت کو پائیداری نصیب ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کی مثال کوئی اور موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وَجَعَلْنِي اور بنا دے مجھے، مِن وَرَثَةِ وارثوں میں سے، جنت النعیم جنت نعیم، نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ تو انبیاء اکرام نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس کا سوال کیا کرو۔ آپ نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اس دعا کو معمول بنا لینا چاہیے۔ واغفر اور بخش دے، لأبی میرے والد کو، انہو بلا شبہ وہ، کان من الضالین بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور ان کی پرستش بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا ان کو یہ سمجھایا، لیکن آزر نے بھی ساری زندگی حضرت ابراہیم کی مخالفت ہی کی، تو آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کی، وَلَا تُخْزِنِي اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون جس دن اٹھائے جائیں گے۔ وَلَا تُخْزِنِي والد کے حق میں نہایت مؤثر سفارش ہے۔ والدین کی رسوائی کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بخشش کی دعا بھی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اگرچہ وہ کسی پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو روز قیامت غبار آلودہ اور سیاہ چہرے کی حالت میں لایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھ کر کہیں گے، الم اقل لک لا تعصینی، کیا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ آپ کے والد کہیں گے، فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا۔
فیقول ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ تیرا یہ وعدہ تھا کہ روز قیامت تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي، اور میری والد کی رسوائی سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بچو کی صورت میں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یوما، وہ ایسا دن ہے، لا ینفع، نہیں فائدہ دے گا، نہیں کام آئے گا، مال، مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے، نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ ہی کوئی آل اولاد کام آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، دنیا میں واحد پیغمبر ہیں کہ جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، لیکن والد کے حق میں کی ہوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، الا سوائے من اتی اللہ، جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم سے مراد شرک و نفاق کی ہر آلائش سے پاک، حسد اور کینہ سے محفوظ، نفاق کی بیماریوں سے بچا ہوا۔ تو جو بھی اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔